السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ آج کے اس بزم کے صدر محترم علماء کرام اور حاضرین جلسہ، حضرت مولانا محمد داؤد راز کے بارے میں مولانا عبدالجلیل صاحب کا شکر گزار ہوں کہ کچھ کے بارڈر کے لیے انہوں نے مجھے یاد فرمایا۔ حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضرت مولانا داؤد راز کے بارے میں کچھ لکھ سکوں، لیکن پھر بھی میں نے راز صاحب کی مجھے خدمت کرنے کا موقع ملا تھا دلی میں، اور ہمارے کچھ میں تشریف لاتے تھے۔ جب بھی میں ان کے ساتھ رہتا تھا تو میں نے اپنے حالات اور جو ان سے فیض حاصل کیا وہ میں نے اپنے مقالے میں لکھا ہے۔ میں نے عبدالجلیل صاحب سے عرض کیا تھا کہ میرے تاثرات کو آپ مقالہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ یادیں، کچھ تاثرات آپ کو لکھ کے بھیج رہا ہوں، وہ آپ کو کتاب میں جاننے کی ملے گی۔ مجھے ابھی اس سے قبل عرض کیا گیا کہ اپنے اسلاف کو یاد کرنا یا ان کی تاریخ کو اپنی زندگی کا ثمرہ بنانا، میں مانتا ہوں کہ یہ زندہ قوم کی دلیل ہے۔ قومیں اپنے اسلاف اور اپنے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے تاریخ سے اقتباس کر کے پھر اپنی زندگی بناتے ہیں۔ میں راز صاحب سے قبل ایک ہمارے بارڈر کے مولانا عبدالرحیم پشمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہوں گا کہ وہ اس علاقے کے ایسے مجاہد عالم تھے کہ جن کا اثر کچھ نہیں، سندھ اور پاکستان تک رہا، اور آج قریب 1 لاکھ یا 2 لاکھ کی اپنی سلفی آبادی کچھ کے بارڈر پر ہوگی۔ وہ مولانا عبدالرحیم پشمی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی تحریک کی وجہ سے ہوا۔ ہمارے وہاں کے جو اس سمے کے کلیکٹر تھے اور ایم پی بن رہے تلسی داس سیٹھ، انہوں نے لکھا کہ اگر مولانا عبدالرحیم پشمی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہوتے تو آج بارڈر پر مسلم بستی نہیں ہوتی۔ ایسے بڑے عالم ہمارے جماعت میں ہیں جن کے بارے میں ہم کو لکھنا، ان کو اجاگر کرنا، میں مانتا ہوں کہ ہماری جمعیت اہل حدیث کے لیے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ راز صاحب کے بارے میں تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بڑے دور دیکھنے والے انسان تھے، دور اندیش تھے۔ مجھے یاد ہے 1961 کی بات کہ بارڈر پر ہم لوگ، مجھے ساتھ لے گئے، ہم لوگ وہاں پہ ایک دینی اجلاس تھا، اس میں ہم لوگ تقریر کر رہے تھے، پروگرام رکھا ہوا تھا، وہ اس میں آپ تفصیل پڑھیں گے آپ۔ تو اس وقت میں طالب علم تھا، تو مجھے کھڑا کیا گیا، میں ندوے سے جو کہ فارغ ہو کے آیا تھا، تو کچھ باتیں وہاں کے حالات کے حساب سے سیاسی باتیں میں نے کہہ دی۔ تو کچھ جماعتی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی اس بھائی کو تو اٹھایا تھا، ہم نے کہا کہ مولوی ہے، کچھ مولویانہ انداز میں باتیں کرے گا، یہ تو سیاسی باتیں کر رہا ہے یار۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بیٹھا تو مولانا راز صاحب نے مجھے بلایا، میری پیٹھ تھپتھپائی کہ یہ آپ کام کیجئے، آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ آج یہ 40 سال کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا راز صاحب کی اتنی دور نظر تھی، وہ تفسیر قرآن تھے، وہ شاعر تھے، وہ سب کچھ تھے، لیکن قوم کی نبض کو پہچانتے تھے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ وہ کتنے رحیم اور شفیق تھے۔ جو اس کی ایک بات عرض کر دوں کہ ہماری زبان، مادری زبان سندھی اور گجراتی ہے، تو ایک کوئی طالب علم، کیونکہ اب ہماری زبان اردو نہیں ہے، تو وہ اس نے کہا کہ ان کے والد صاحب آ رہے تھے اس طالب علم کے، تو انہوں نے کیا کہا کہ راز صاحب یہ آپ کے باپ جا رہے ہیں۔
کیونکہ سندھی اس کو اردو نہیں آتی تھی کہ یہ آپ کے باپ آ رہے ہیں. ہاں راج صاحب نے کہا میں سمجھ گیا ہے یہ آپ کا والد، آپ کے والد صاحب. کتنی شفقت سے، کتنی مہربانی سے بلاتے تھے. تو راج صاحب کے بارے میں کہتا ہوں کہ ان کے بارے میں کہنا ایک، جیسا کہ مجھے اگر 2 لفظ لکھنے کے لیے کہا گیا تو میں سمجھتا ہوں میری خوش نصیبی ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا ایک بڑے پہلوان کے سامنے چھوٹا پہلوان لڑتا رہتا ہو اس کا نام ہو جاتا ہے چاہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں میری خوشی کی بات ہے. دیکھیے میں زیادہ باتیں نہیں کہتے ہوں، ایک بات اور عرض کر دوں گا کہ دیکھیے ہمارے علماء کی اور ہمارے ٹوپی والوں کی اس ہندوستان میں بہت بڑی ضرورت ہے. آپ طاقت سے بیٹھیے، طاقت سے لڑیے، کوئی کسی پر ہم پر کوئی احسان نہیں کرتا. دیکھیے میں یہ کہہ دوں، آپ کو شاید برا بھی لگے گا کہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا آدمی ہوں، اس لیے میں طاقت سے کہتا ہوں کہ ہندوستان کے لوگ ہمارے پہ احسان نہیں کرتے. آج دوسری بھی میں بات عرض کر دوں کہ ہندوستان اچھی تحریک، اچھے لوگ اگر ٹکے ہوئے تو ان علماء کی وجہ سے ہوئے. آج اچھی تعلیم اور اچھا سبق اور اچھی تحریک اگر دیتے ہیں تو علماء لوگ ہیں. جب تک علماء ہندوستان کے اندر رہیں گے، چاہے آپ ان کو کچھ بھی کہیے، لیکن علماء جو ورثہ الانبیاء ہیں، ہمارے دین نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے. اس لیے میں ایک اور بات عرض کرتے ہوئے کہوں گا کہ راج صاحب ابھی کا بات کہی کہ دیکھا چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بارڈر پر جہاں مولانا راج صاحب میرے ساتھ تھے، قریب 10 دن کے بعد نہانے کو ملا، پانی نہیں، کچھ بھی نہیں. 10 دن کے بعد ہمارے گھر پہ آئے تو کہنے لگے اگر پانی ہو تو اپنی نہا لیا جائے. ایسے جگہوں پر پہنچے. اور آج بھی مولانا راج صاحب کا نام لیتے ہیں تو مولانا راج صاحب کے نام سے لوگ تھرکتے ہیں. دیکھیے مولانا راج صاحب کا ایک نور الایمان پرچہ نکلتا تھا. آپ اس کو اندازہ کیجیے، میری آنکھوں کی بات ہے کہ نور الایمان آتا تو لوگ چھوٹے چھوٹے گروہ بناتے اور اس کو ایک آدمی پڑھتا اردو میں اور دوسرا آدمی سندھی میں ترجمہ کرتا. اس طرح پڑھتے تھے لوگ. یہ راج صاحب کا اخلاص اور راج صاحب کی محنت اور راج صاحب کی وہ دل سے جو بات نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر رکھتی ہے اور طاقت پرواز رکھتی ہے. مولانا راج صاحب کا یہ تھا. میں دلی میں ان کے ساتھ رہا. اللہ نے مجھے ان کو خدمت کرنے کا موقع دیا. کبھی میں سو جاتا تو اٹھاتے، امیر اٹھو فجر کی نماز پڑھو. تو ایسے آدمیوں کو یاد کرنا یا ایسے آدمیوں کی شفقت ملنے یا ایسے آدمیوں کے ساتھ رہنے کا، یہ میں مانتا ہوں میری زندگی کا ایک ثمرہ ہے، میری زندگی کا ایک سمجھ لیجیے کہ ایک وہ قیمتی وستو ہے. دیکھیے پھر میں اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہ اپنے ہندوستان کے مسلمانوں کو کہوں گا، یہ کہوں گا کہ پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ بھارت کے باطل گر بھی تو ہے. اور 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.